اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمایا اور انسان کے اندر خواہشات کا خزانہ بھی اللہ نے رکھ دیا. پھر انسان کو ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں جن میں سے کوئی ایسی خواہشات ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو پوری نہیں ہو پاتی. انسان کے دل میں جو بھی آرزو اٹھے, جو بھی خواہش جنم لے, انسان کا جی تو چاہتا ہے کہ ابھی کسی وقت پوری ہو جائے, لیکن اگر ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اگر وہ دیر سے ہو تو بھی اللہ کی اس میں رضا ہوتی ہے. اگر وہ خواہش پوری نہ ہو تو بھی اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. بندہ کچھ بھی کرے, جتنے بھی جتن کر لے, جتنی بھی کوشش کر لے, ہوتا صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے عرض کیا آئندہ جمعے کے اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے. آج انشاءاللہ کسی عنوان کے تحت گفتگو کروں گا. اللہ نے زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر, اولاد کی طرف کس کے دل میں نہیں ہوتی, ہر بندے کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو. تو اولاد کی طرف انبیاء میں بھی تھی. انبیاء کی کہانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بیان فرمائی ہے. کہیں حضرت عمران آپ کے بارے آپ کی کہانی کا ذکر کیا, کہیں سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی کہانی اللہ نے بیان فرمائی. حضرت عمران سلام علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں, اور حضرت مریم کی والدہ جن کا نام حضرت حنا تھا, انہوں نے منت مانی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. حضرت حنا نے یہ منت مانی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما, اور جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے گا محررًا فتقبل منی, جو تو مجھے دے گا اللہ اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ حنا نے دعا مانگی, منت مانگی, اے اللہ جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے گا میں وہ اپنی اولاد تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. جب حضرت حنا کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی. تو حضرت حنا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ
میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا اور تو نے مجھے بیٹی دے دی، اور میری منت یہ تھی کہ تو مجھے اولاد دے تو میں تیرا گھر بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ تو اے مولا، یہ تو تو نے مجھے بیٹی دی ہے، اور بیت المقدس جو کہ تیرا گھر ہے وہاں تو مرد ہے، وہاں میں لڑکی کو اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آواز آئی کہ اے حنا، جو ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے یہ بیٹی بڑی اعلیٰ بیٹی ہے، اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے، اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں جو بیٹی ہم نے آپ کو دی ہے۔ تو نام رکھا مریم، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہلائی۔ حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا۔ بیت المقدس میں حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ زکریا سلام اللہ علیہ السلام، جو کہ حضرت مریم کے رشتے میں خالو بھی رہتے ہیں اور اللہ کے جلیل قدر نبی بھی ہیں، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو ایک حجرہ دے دیا، ایک کمرہ دے دیا جسے محراب کہا جاتا ہے، وہ کمرہ یا وہ حجرہ دے دیا گیا، اور حضرت زکریا نے کہا کہ اے بیٹی مریم، یہاں پہ بیٹھ کے تو اللہ کی عبادت کر، ذکر و اذکار کر، جس چیز کی تجھے ضرورت ہوگی، جو تو مانگے گی میں وہ تجھ کو یہیں پہ لا کے دے دوں گا، تجھے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت مریم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اسی حجرے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ جب کہیں جاتے تھے تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے، کنڈی لگا دیا کرتے تھے یا تالا لگا کے جایا کرتے تھے۔ واپس جب آتے تو بیٹی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ دے دیا کرتے تھے، کھانے کی ضرورت ہوتی تو کھانا دیتے، پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی فراہم کرتے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں گئے اور واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تو حضرت مریم پریشان ہو گئی، حضرت زکریا پریشان ہو گیا کہ میں اب لیٹ ہو گیا ہوں، میری بیٹی جو کہ کمرے میں بند ہے اسے کھانا میں نے پہنچانا ہے، کھانا کیسے پہنچاؤں؟ اسے تو سخت ضرورت ہوگی کھانے کی، پانی کی بھی سخت ضرورت ہوگی، میں تو یہاں سے واپس پہنچوں گا تو بھی زیادہ دیر ہو جائے گی۔ پریشان ہوئے لیکن جلدی جلدی واپس پہنچے۔ جب آئے حجرے کا محراب کا دروازہ کھولا تو حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں اور بے موسم پھل پڑے ہیں، وجدہ انتہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم اور تازہ پھل پڑے ہوئے، تو کہا قالا یا مریم انا لاکی ھذا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بے موسم پھل اور وہ بھی تازہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ تو مریم نے کہا کہ مامو جان یہ پھل تو مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، یہ پھل میرے رب نے مجھے دیے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس اولاد نہ تھی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر تو زیادہ ہو چکی ہے، جوانی جو کہ ڈھل گئی ہے، بڑھاپے میں میرا قدم ہے، بلکہ بڑھاپے سے بھی اب تو جان چھوٹنے والی ہے، اس دنیا سے ہی الوداع ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں اولاد کی طرف اولاد کی تمنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، جب کہ تو مریم کو بغیر موسم کے بے موسم اور وہ بھی تازہ پھل دے سکتا ہے، میں مانتا ہوں کہ میری عمر
لیکن میں تیری بارگاہ میں رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اگر تو مریم کو بے موسم تازے پھل دے سکتا ہے تو اے مولا تو مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے. اے مولا تو مجھے اولاد عطا فرما دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی. فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک. حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ کے ابھی تک آپ نے ہاتھ اپنے منہ پہ پھیرے نہیں کہ فرشتے آ گئے. فنادت الملائکۃ, فرشتوں نے آ کر ندا دی, کہا وهو قائم يصلي في المحراب. اسی حال میں ہی فرشتے آ گئے کہ زکریا علیہ السلام ابھی دعا مانگ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. آ کر فرشتوں نے کہا کہ اے زکریا ہم آپ کو تیرے بیٹے یحییٰ کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. ہم تجھے تیرے بیٹے یحییٰ کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بشارت سنی تو خوشی کی انتہا نہ رہی. اور آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 99 سال تھی, 99 ایئر. اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 120 سال تھی جب آپ کو فرشتوں نے آ کے خوشخبری سنائی بیٹے کی. تو حضرات گرامی قدر یہ اولاد کی طرف انبیاء میں بھی تھی. اللہ رب العالمین نے بے اولاد لوگوں کی کہانیاں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بیان کی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آپ کی عمر بھی جوانی کا عالم بیت گیا, بڑھاپے میں ہے. ایک بیٹا ہے جس کا نام اسماعیل ہے. وہ بھی دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کو بیٹا دیا, لیکن اب خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا اور دے دے. ہے نا, اگر کسی کے پاس ایک بیٹا ہو تو وہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں نے دوسرا بھی دے دے, جوڑی ڈال جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک بیٹا تو دے دیا ہے, لیکن مجھے دوسرا بیٹا بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. آج بھی ہم صبح درس میں, صبح کی فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے, تو اس درس میں بھی آج کے سبق میں یہی واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ فرشتے قوم لوط کے پاس جا رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں, قوم لوط کے پاس جانے سے پہلے میرے خلیل کے پاس جانا اور جا کے میرے خلیل کو اسحاق کی خوشخبری سنا دینا. فرشتے آئے, مہمان بن کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو دیکھا, مہمانوں کو دیکھا, آپ نے مہمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دی, اپنے دل میں جگہ دی, دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا. جب کھانا پیش کیا مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے, چونکہ اس وقت حال یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ بیان کیا جاتا تھا, یہ گمان کیا جاتا تھا کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہا شاید کوئی خطرہ ہے, کسی خطرے کے باعث یہ کھانا نہیں کھا رہا, کوئی خیر نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہ سوچ کے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم گھبرائیے مت, ہم تو فرشتے ہیں, آپ کے پاس ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے. آپ نے فرمایا اگر کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے تو بتاؤ پھر کس لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تو آپ کو آپ کے بیٹے اسحاق اور آپ کے پوتے یعقوب کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. فبشرناها باسحاق ومن وراء یعقوب, ہم تو آپ کو اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. یعنی فرشتوں نے بہت بڑی خوشخبری نہیں بلکہ خوشخبریاں سنا دی. ایک تو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمانے والا ہے, اور دوسری خوشخبری یہ سنائی کہ جو بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمانے والا ہے اس بیٹے کی نسل بھی رک جانے والی نہیں بلکہ اس بیٹے کی بھی نسل آگے بڑھنے والی ہے. اللہ آپ کو پوتا یعقوب بھی عطا فرمانے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے, ساتھ میں آپ
کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا وہ بھی بیٹھی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنی, فرشتوں نے خوشخبری سنائی. حضرت سارہ نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. الا احمد ثانی الکبر فبما تبشرون, میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں, میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے, بڑھاپا ہمارے اوپر آ گیا ہے. فبما تبشرون, اور آپ کیسی خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں. اس عمر میں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن بولتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ, اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. بس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں, اپنے رب پہ میں توکل کرنے والا ہوں, بھروسہ کرنے والا ہوں, یقین کرنے والا ہوں. میرا رب کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. تو حضرت گرامی قدر اولاد کی طرف ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے, لیکن والدین کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اولاد ہمیں دے تو نیک اولاد ہو, اولاد دے تو نیک اولاد ہو, اس لیے کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, اللہ کے سامنے, اللہ کے محبوب کے سامنے ہمیں اپنی اولاد کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت گرامی قدر جہاں پہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے, نیک اولاد دے, یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں, تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا بھی کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے. اسلام نے ہمیں جو حقوق اولاد کے بتائے ہیں کیا ہم ان پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. آج اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد بڑی گندی ہے, ہمارا کہنا نہیں مانتی, ہمارا حکم نہیں مانتی, ہمارے ساتھ لڑائیاں کرتی ہے, جھگڑے کرتی ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پرورش اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی نہیں ہے. اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق جو والدین کے اوپر اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے سے قبل وہ اولاد کا حق والدین کے اوپر ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا, اپنی اولاد کے لیے اچھی والدہ کا, اچھی ماں کا انتخاب کرنا. ابو الاسود الدؤلی یہ عرب کے رئیس بھی ہیں اور عرب کے شاعر بھی ہیں. ابو الاسود الدؤلی انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا. اپنی اولاد کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میرے بچوں, میں نے تمہاری پیدائش سے قبل تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا. اولاد نے کہا کہ بابا کمال کرتے ہیں, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا. وہ کون سا ایسا احسان ہے جو آپ نے ہمارے اوپر ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ تو ابو الاسود الدؤلی نے کہا کہ اے میرے بچوں, میں عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا, میں بہت بڑا شاعر تھا, اور شاعر کی طبیعت میں حسن کی طرف میلان ہوتا ہے. میری خواہش تھی کہ میں بڑی خوبصورت بیوی اپنے لیے تلاش کروں, لیکن میں نے اپنی اس خواہش پہ پانی پھیر دیا, اپنی اس خواہش کو میں نے دفن کر دیا. میں نے یہ سوچا کہ میں ایسی اپنی بیوی تلاش کروں جو کہ کل میری اولاد کے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے. یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا, تمہاری خاطر میں نے اپنی خواہش کو ٹھکرا دیا اور تمہارا فائدہ کیا. تمہارے لیے میں نے اچھی ماں کا انتخاب کیا. میں نے عرب کی اچھی اچھی عورتوں کو اپنے نکاح میں لیا. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے سنا ہو علماء سے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. تو ایک ماں نے, ایک والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو, دودھ میں پانی ملا لو. تو بیٹی نے کہا کہ امی, امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی میں دودھ ملانے سے سختی سے منع کیا ہے, اگر اسے پتہ چل گیا تو ہمیں سزا دے گا, جرمانہ کر دے گا, پھر کیا کریں گے؟ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟
تو بیٹی نے کہا کہ امی اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، میں پانی دودھ میں نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اپنی بیٹی کی اس ادا پہ بہت خوش ہوئی۔ یہی بات حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی کہ ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا لو، تو بیٹی نے کہا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر کو اس کی ادا بڑی پسند آئی اور اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عاصم بن عمر کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ جب رشتہ مانگا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ پھر حضرت عاصم اور اسی لڑکی میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس پیدا ہونے والی بیٹی میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جسے دنیا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز بہت بڑے خلیفہ وقت ہوئے ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی۔ تو حضرت گرامی قدر حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگنے والے سبزے سے بچو، گندگی کے اوپر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، اس سبزے سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ گندگی کے اوپر اگنے والا سبزہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگنے والا سبزہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، لیکن اس کا حسب و نسب برا ہے، اس کا گھرانہ برا ہے، اس کا تعلق برے گھر سے ہے، اس کی پرورش برے گھر میں ہوئی ہے، اس کی سیرت بری ہے۔ فرمایا اس کے حسن پہ نہ جاؤ، اس کی سیرت دیکھو کہ اس کی سیرت کتنی گندی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عورت کی مثال گندگی کے اوپر اگنے والے سب سے کسی ہے، گندی عورت جو دیکھنے میں حسین و جمیل ہے لیکن اس کی سیرت بری ہو، تو فرمایا ایسی عورت سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نکاح کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ نمبر 2 عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 3 عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نسب سے۔ نمبر 4 عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جو پہلی 3 باتیں ہیں ان پہ نہ جاؤ، شادی کرو، نکاح کرو تو دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اگر تم دیندار عورت سے نکاح کرو گے کل تمہارے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ اگر دین بیدار عورت سے نکاح کرو گے تو تمہارے بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو۔ تو یہ اولاد کا پہلا حق ہے جو والدین کے اوپر ہے، اولاد کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرنا۔ جب اللہ اولاد کی نعمت سے، اولاد کی دولت سے مالا مال کرے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹا ہو تو بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی ہو تو بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بھائی اپنی بہن کو دفن کر دیتا تھا، اس لیے کہ کل مجھے کسی کا بہنوئی، کل کسی کو میں بہنوئی نہ کہہ سکوں۔ باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا کہ کل میرا کوئی داماد نہ بن سکے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، سنو اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ فرمایا سنو یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محمد عربی نے بیٹی کو بڑا مقام عطا فرما دیا، آمینہ کے لال نے بیٹی کو بڑی عظمت عطا فرما دی، مدینہ کے تاجدار نے بیٹی کو بڑی عظمت عطا فرما دی۔ فرمایا لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خبردار اپنی
محفوظ رکھے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, دونوں پہ ہی بیٹا ہو یا بیٹی اظہار مسرت کرنا چاہیے. اولاد جب اللہ عطا فرماتا ہے, بیٹا یا بیٹی جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اذان کی آنی چاہیے. اللہ اکبر کی صدا سب سے پہلے اس کے کان میں آنی چاہیے. دائیاں ہوں, جتنے بھی خدمت گزار عورتیں ہوں, انہیں سختی سے منع کر دینا چاہیے کہ خبردار بچہ ہو یا بچی, اس کے کان میں کوئی بھی آواز نہیں جانی چاہیے, کسی مبارک بات کی آواز نہیں جانی چاہیے, کوئی اور بات کسی قسم کی بھی آواز کانوں میں نہیں پہنچنی چاہیے. سب سے پہلی آواز جو بچے کے کانوں میں اترے وہ اللہ اکبر کی صدا ہو, اور اذان پڑھنے والا باوضو ہو, قبلہ شریف کی طرف رخ ہو, دائیں کان میں پہلے اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. ماہرین نے بھی اس بات پہ گفتگو کی ہے کہ بچپن میں سب سے پہلی آواز جو کانوں میں اترتی ہے, آخری دم تک وہ بچہ اپنے دل میں اس آواز کے اثرات محسوس کرتا رہتا ہے, اس آواز کے اثرات دل میں اترتے رہتے ہیں. اس لیے جب سب سے پہلی آواز اللہ کے نام کی اس کے کان میں جائے گی تو ساری زندگی جب بھی اس کے سامنے اس کے پروردگار کا نام لیا جائے گا تو اس کا دل اللہ کے نام کے ساتھ لگ جایا کرے گا. بخاری و مسلم کی یہ حدیث پا گیا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین کی مرضی ہوتی ہے اسے مسلمان بنائے, نصرانی بنائے یا اسے یہودی بنائے, یہ والدین کے اوپر ہوتا ہے, والدین کی مرضی ہوتی ہے. لیکن پیدا ہونے والا کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو, کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, کسی یہودی یا مسلمان جس کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو, پیدا ہونے والا مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے بچے جو کافر ہوتے ہیں, جو نابالغ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ انہیں جنت میں رکھے گا. اس لیے فرمایا کہ پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اگلا حق جو اولاد کو اسلام نے دیا وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن تحنیک دینا, بچے کو تحنیک دینا. یہ 7ویں دن تو بال منڈوانے ہوتے ہیں, 7ویں دن نہیں, بلکہ بچہ پیدا ہو تو اس کو گھٹی دینا, تحنیک دینا. اس پہ بھی علماء نے بہت زیادہ تبصرہ کیا ہے, گفتگو کی ہے کہ یہ گھٹی کسی نیک بندے کی گھٹی دی جائے تو یہ اچھی فعال ہوتی ہے. گھٹی دینے کا طریقہ جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ شہد یا کھجور لے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے, تالو کے ساتھ ملنے کے بعد پورے منہ میں اسے پھیلا دیا جائے, یہ گھٹی دینے کا طریقہ ہے. بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بال منڈوانا, یہ بھی اولاد کے اوپر اپنے بچے کا, اپنے اولاد کا حق ہے. اس کے بال منڈوانا, بال منڈوانے کے بعد وہ بال جتنے وزن کے ہیں, ان بالوں کا جتنا وزن ہے اس وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا, چاندی یا اتنی چاندی کی قیمت صدقہ خیرات کر دینا غریبوں میں. یہ اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر, جو کہ آج کل والدین یہ حق ادا نہیں کرتے. تو مرتے دم تک وہ بچہ یہی کہتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا سر وزنی محسوس ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں ایسا ہے. اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ایسے کہتے ہیں, کیوں کہ والدین کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتے, تو ادا کرنا چاہیے. عقیقہ کرنا, 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا. عقیقے کے لیے جانور, جو قربانی کے جانور میں جو شرائط پائی جاتی ہیں وہی عقیقے کے جانور میں شرائط پائی جاتی ہیں. بچہ ہو تو بچے کے لیے 2 جانور,
بچی ہو تو بچی کے لیے ایک جانور، یہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، کریں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا، نہ بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ایک مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ اور ختنے کرنا، 7ویں دن بچے کے ختنے کرنا، یہ اسلام میں ختنے کرنا واجب ہے، مسنون ہے ختنے کرنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر 80 سال ہوئی تو ختنے کا حکم آیا، تو 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصولے کے ساتھ اپنے ختنے کیے تھے، تو ختنے 7ویں دن کر دینے چاہیے۔ اگر بچہ کمزور ہو تو ختنے لیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کیے جائے، لیکن لیٹ کریں بھی ختنے تو اتنی لیٹ ہونے چاہیے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے بچے کے ختنے ہو جائے، چونکہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پردہ پھر واجب ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے پھر ایک واجب کو توڑنا پڑے گا، اس لیے بالغ ہونے سے پہلے اس کے ختنے کر دینے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ بالغ ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد اسلام لاتا ہے تو اس کے ختنے اسی وقت کیے جائیں گے۔ بچے کا نام رکھنا، 7ویں دن بچے کا نام رکھنا چاہیے، اور نام ایسا ہو جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مطلب ہو۔ آج کل ہمارے اندر یہ عادت سی بن گئی ہے کہ ہم نے بچے کا نام وہ رکھنا ہے جو آج تک نہ کسی نے نام رکھا ہو، نہ کسی نے نام سنا ہو، ہم اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسے نام دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتا، محمل الفاظ ہوتے ہیں وہ نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاسماء تتنزل من السماء، نام کے اثرات آسمانوں سے اترتے رہتے ہیں، نام کے اثرات آسمانوں سے اترتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بہترین نام اللہ کے نزدیک عبداللہ ہے، اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھو۔ پھر فرمایا بہترین نام عبد الرحمن ہے، حمام ہے، حارث ہے، حمزہ ہے۔ فرمایا ایسے ایسے نام رکھو جو اللہ کے نزدیک اچھے نام ہو۔ کسی نبی کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھو، کسی ولی کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھو، کسی صحابی کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھو۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھو، ایسے نام رکھو جن کا کوئی معنی ہو، جن کا کوئی مطلب ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے کچھ ناموں سے منع بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ ناموں سے منع فرمایا، فرمایا کہ کیسر نام نہ رکھو، اور فرمایا کہ پرویز نام یہ بھی نہ رکھو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دو نام بہت رکھے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ کیسر یہ بھی وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، اور پرویز بھی وہ شخص تھا، بدبخت وہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے سختی سے ایسے ناموں کے لیے منع فرمایا ہے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اپنے بچوں کا نام محمد رکھو۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد، اللہ فرمائے گا یا محمد۔ یہ حدیث میں نے بھی کئی بار بیان کی ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی بھی ہوگی، اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، مختصر یہ بتاؤں گا۔ حدیث شفاعت، یہ حدیث بھی بڑی طویل حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن جب سفارش کرنے لگیں گے تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، جب سر سجدے میں رکھیں گے تو آواز آئے گی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، آپ جو کہیں گے وہ ہم سنیں گے، آپ اگر کسی کی شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اسی حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب پکارا جائے گا یا محمد، تو محمد نام کے جتنے بھی لوگ ہوں گے
سبھی دوڑتے چلے آئیں گے. اللہ فرمائے گا کہ اے آنے والوں میں نے تمہیں تو نہیں بلایا, تم آ گئے ہو. تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے بلایا تو ہے یا محمد. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں نہیں بلایا, میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں کیا پتا کہ تو نے اپنے محبوب کو بلایا ہے, ہمارا تو نام محمد تھا اس لیے ہم دوڑتے آئے کہ شاید آپ نے ہمیں بلایا ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اچھا بلایا تو میں نے اپنے محبوب کو تھا, اگر تم لوگ آ گئے ہو تو اب خالی نہ جاؤ تمہارا راستہ جنت ہے, جنت میں چلے جاؤ. اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرو. جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دسترخوان کے اوپر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بازار میں جا رہے تھے. بخاری شریف میں یہ حدیث جا بجا ہے. آقا علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے, پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی اے ابو القاسم. تو حضور علیہ السلام رک گئے. رکنے کے بعد آپ نے پیچھے دیکھا, جب پیچھے دیکھا تو اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو نہیں بلایا. آپ نے فرمایا نام تو میرا ہے ابو القاسم, لیکن آپ نے پھر بلایا کس کو ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابو القاسم رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری کنیت ہے. ابو القاسم یہ میری کنیت ہے. فرمایا کہ میری کنیت نہ اختیار کرو, میرے نام کے اوپر نام رکھ لو, یعنی جو میرا نام ہے وہ نام رکھ لو. فرمایا میرا نام محمد ہے, اپنے بچوں کا نام محمد رکھو. میرا نام احمد ہے, اپنے بچوں کا نام احمد رکھو. میرا نام حامد ہے, اپنے بچوں کا نام حامد رکھو. میرا نام محمود ہے, اپنے بچوں کا نام محمود رکھو. فرمایا ابو القاسم یہ میری کنیت ہے, خبردار میری کنیت اختیار نہ کرو. ہاں اپنے بچوں کا نام قاسم رکھ سکتے ہو لیکن ابو القاسم نہیں. سنیے اپنی اولاد کو, یہ بھی والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے, اپنی اولاد کو حلال رزق کھلانا, اپنی اولاد کو پاک اور حلال رزق کھلانا. اگر آج آپ اپنی اولاد کو پاک رزق کھلائیں گے, حلال رزق کھلائیں گے تو آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی محبت ہوگی. آپ کی اولاد کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گی. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث بات بڑی مشہور ہے. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, بڑی جلدی دعا مانگتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ بھی اکثر صبح صبح ایسا ہوتا ہے کہ نماز جب ہوتی ہے تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں دعا مانگ کے جلدی جلدی چلے جاتے ہیں, لیکن پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. کیوں کہ شاید ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سنت ادا کر رہی ہوں, لیکن قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سننا بھی فرض ہے. اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو دردہ کاہے کی جلدی ہوتی ہے, اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو, کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کے ساتھ میں جو گھر ہے, میرے ہمسائے کا جو گھر ہے, اس گھر میں ایک کھجور کا درخت جو کہ بڑا اونچا لمبا درخت ہے, اس درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں, کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ آج کل مدینہ منورہ میں صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی سلامی دینے کے لیے آتی ہیں. یا رسول اللہ جب ہوائیں سلامی دینے آتی ہیں تو وہ کھجوریں گر جاتی ہیں. اس درخت کا جھکاؤ بھی کچھ میرے گھر کی طرف ہے, کھجوریں گرتی ہیں میرے گھر میں اور میرے بچے, میں سوچتا ہوں کہ کہیں میرے جانے سے پہلے اٹھ نہ جائے اور کوئی بچہ جا کے کھجور کھا نہ لے, اس لیے کہ وہ میرے بچوں کے لیے حلال نہیں ہے, حرام ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے حرام کھائیں. میں اس لیے جاتا ہوں کہ جا کے جلدی جلدی وہ کھجوریں اکٹھی کروں اور اپنے ہمسائے کے گھر واپس لوٹا دوں. اور آج ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے, ہم حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بڑا بچہ بہادر ہے, اس میں 10 گنے کھینچ لیے. حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بہت بری بات ہے. حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, منع کرنا چاہیے کہ بیٹا تیرے لیے یہ غلط ہے. آج تو چھوٹی چوری کر رہا ہے, کل تو بڑی چوری کرے گا. جب تو کل بڑی چوری کرے گا پھر
उस बड़ी चोरी के बाद वो डाका मारेगा, इसलिए उस बच्चे को सख्ती से मना करना चाहिए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात से हमें सबक सीखना चाहिए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में आए, खजूरों का ढेर पड़ा हुआ था, सदके की खजूरें थी। हजरत इमाम हसन ने एक खजूर उठाई, वो मुंह में डाली, हलक में पहुंची। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि खजूर इमाम हसन खा रहे हैं, जो कि सदके की खजूर है, और सदका सादात को नहीं लगता, सदका सय्यदों को नहीं लगता, सादात को सदका नहीं लगता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगली इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में डाली और खजूर निकाली, और निकाल के फरमाया तखिन तखिन, बड़ी सख्ती के जुमले हैं। फरमाया कि हसन तुम्हें पता नहीं कि ये सदके की खजूरें हैं, और अहले बैत वाले सदका नहीं लिया करते, और तुम सदके की खजूर खा रहे हो। तखिन तखिन, बाहर निकालो, ये तुम्हारे खाने का लायक नहीं है। इसलिए फरमाया कि ये तुम्हारे ऊपर हक है अपनी औलाद का, कि अपनी औलाद को नेक और पाक हलाल रिज़्क़ खिलाओ। अगर तुम अपनी औलाद को हलाल रिज़्क़ खिलाओगे, कल तो तुम्हारी औलाद के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी, तुम्हारी औलाद तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगी। फरमाया कि अपनी औलाद को दीन सिखाओ, अपनी औलाद को दीन सिखाओ। अद्दीबू औलादकुम सलासा खिसालिन, फरमाया कि अपनी औलाद के अंदर 3 खसलतें पैदा कर दो, अपनी औलाद के अंदर 3 आदतें पैदा कर दो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 कौन सी आदतें अपनी औलाद के अंदर पैदा कर दे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बी नबीय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखा दो, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखा दो। अब अपनी औलाद को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसे सिखाई जाएगी? अपनी औलाद के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ी करो, अपनी औलाद को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ के सुनाई करें। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात-ए गिरामी पे दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करें। हफ्ते में कम से कम एक बार, पीर के दिन ही, चलो ऐसा कर ले, पीर के दिन ही अपने घर में दरूद शरीफ की महफिल मुनाक़िद करनी चाहिए। बाहर से किसी को ना बुलाए, कम से कम अपने घर वाले एक जगह पे बैठ जाए, वहां बैठ के अपने ही घर वाले हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात-ए गिरामी पे दरूद और सलाम का नजराना पेश करें। औलाद के दिन में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अहले बैत ही, अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वालों की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखा दो। अहादीस मुबारका की कुतब में जहाँ हलाल हराम की तमीज सिखाई गई, जहाँ दीगर मसाइल बयान किए गए, वहाँ अहादीस मुबारका की कुतब में अहले बैत के मनाकिब बयान किए गए। अपनी औलाद को अहले बैत के मनाकिब सुनाने चाहिए, ताकि उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो। और तीसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़रातिल कुरान, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखा दो, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखा दो। आज हम लोग कुरान की तरफ तवज्जो कम देते हैं, स्कूल कॉलेज की तरफ हमारा रुझान ज्यादा है, दीन की तरफ हमारा रुझान कम है। फरमाया कि वक़रातिल कुरान, अपनी औलाद के हाथों में से छीन लो नावल, सीढ़ियां छीन लो गानों की, फिल्मों की सीढ़ियां छीन लो, बुरी मजलिसों से अपनी औलाद को रोक दो, बुरे दोस्तों से मना कर दो, कुरान पढ़ना सिखा दो अपनी औलाद को, अपनी औलाद को दीन सिखा दो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने वालिदैन को औलाद के हक बताए। ये तो अभी मैंने चंद हुकूक औलाद के जो वालिदैन के ऊपर है ये बयान किए हैं, हुकूक तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह हमें इन पे ही पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं और आप अपनी अपनी औलाद को दीन की राहों का मुसाफिर बनाते हैं। अल्लाह हमें और आपको अपनी राहों का मुसाफिर बनाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन। मुस्तफा जाने देना कौन नाम शमाए बज़ में हिदायत देना कौन नाम मुस्तफा
یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. الہ العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما. الہ العالمین آج یہاں پہ درود و اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضراء کے سائے میں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں بار بار حضور بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں بار بار مدینہ مدینہ دکھا. مولا کریم ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنا دے. مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں ہدایت کی محبت عطا فرما. مولا کریم تعلیمات قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی علم فرما خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکل آسان فرما شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے نج شہدائے کربلا کے واسطے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کارنے پوری آرزو ہر بے بسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.